جوہر صاحب، یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کے اس تناظر میں بھی کہ جب آغاز ہوا تھا معاہدے کے حوالے سے تو 15 پوائنٹس آ رہے تھے امریکہ سے، 10 پوائنٹس آ رہے تھے ایران سے، ان تمام کو 9 پوائنٹس پر لے کر آنا اور پھر ہمارے سامنے اس طرح کی چیز آنا کہ جس سے لگتا ہے کہ شاید دونوں ممالک کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ فیس سیونگ لینا بھی چاہ رہے ہیں، اپنی عوام کو بھی مطمئن کرنا ہے، تو ایک ایسا معاہدہ سامنے آئے گا جو ون ون سچویشن ہوگی دونوں کنٹریز کے لیے. یہ بھی تو ایک پاکستان کی ہی بڑی کامیابی ہے اس پوائنٹ تک لے کر آنا. جی آپ نے صحیح کہا، بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جو پاکستان کی سفارتکاری اس وقت جو ساری دنیا نے دیکھی ہے اور اس کی بلکہ بہت زیادہ ستائش بھی ہو رہی ہے. بہت ہی مشکل ترین مراحل سے ایک بار نہیں 2 بار پاکستان جو ہے مذاکرات کی میز پہ واپس لے کے آیا. اچھا ابھی جو ہے دیکھیں جس وقت سچویشن ہے وہ اہم ہے اس کا جاننا. دیکھیں ایک طرف ہم بہت قریب ہیں ایک فریم ورک انڈرسٹینڈنگ کے جو ایک MOU کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک یا 2 ماہ کا وقت ہوگا جس میں نیگوشیٹ کرنے ہیں وہ جو سب سے اہم ترین ایشوز، خصوصاً جو نیوکلیئر ایشوز ہیں اور باقی جو سیکوینسنگ ہے اس کی سینکشنز ریلیز کی اور ڈرا ڈاؤن ہے اور بہت سے جو باقی ضمنی اس کے ساتھ ایشوز ہیں. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں دیکھیں بہت زیادہ پیش رفت ہوگی، بہت زیادہ قریب ہے، اور یہ اسی ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے جو پاکستان نے کیا ہے. اس سے پہلے کی سچویشن آپ کو پتہ تھی کہ وہ ٹرمپ تو ٹیوزڈے کو کہہ رہے تھے کہ میں نے تو بس جو ہے نا آرڈر کرنا تھا، وہ تو تیار تھے، پھر کچھ انٹرسیشن بھی ہوئی، لیکن ابھی بھی کچھ امور جو ہے نا تشنا طلب ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ ایران اپ فرنٹ جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ اپ فرنٹ ان کو، اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ اپ فرنٹ سینکشنز ریلیف چاہتے ہیں اور اپ فرنٹ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو وہ انفریزنگ آف ایسٹس ملے. اچھا اس میں اب یہ بات ہی چل رہی ہے کہ اس 2 ماہ کے درمیان بھی ان کو اجازت ہوگی اپنا تیل بیچنے کی، یعنی کہ ایک قسم کی جو عارضی عبوری ایک سینکشنز ریلیف مل جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک وہ اس چیز پہ انسسٹ کر رہے تھے، وہ $25 ارب کہہ رہے تھے کہ میں انہیں شروع میں ہی ملیں. بات ابھی $6 ارب کی چل رہی تھی اس میں. لیکن اس میں دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، اب نئے ہرمز کے ساتھ ہی ساتھ اس کا معاملہ ہے. اس پہ ایرانی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم جانے دیں گے ساری بحری جہازوں کو، لیکن وہ ہمارے کنٹرول سے ہی گزریں گے. ابھی بڑے سخت کچھ بیانات بھی محسن رضائی جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے آئے ہیں، کچھ اور بھی بیانات ایران میں آئے ہیں. دوسری طرف امریکہ میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہاں پہ دیکھیں لنسے گرام تو ہیں ہی، وہ تو ہارڈ لائنر ہیں، سب کو پتہ ہے، اور اسرائیل کے بہت قریب ہیں. پر ساتھ ہی ساتھ مائک پومپیو، بہت سے اور ایسے لوگ جو انفلوئنشل وائسز ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اس کے خلاف. پھر دیکھیں اسرائیل جو ہے، اسرائیلیز ایک چیز کے بہت ہی سخت خلاف ہیں کہ اپ فرنٹ ایران کو کچھ پیسہ ملے، وہ بالکل بھی نہیں چاہتے ہیں، اور یہ ان کی بھی ایک قسم کی ریڈ لائن ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ بالکل اس وقت جو ہے نا ہم بہت قریب ہیں ایک جو ہے نا انیشل جو فریم ورک ہے انڈرسٹینڈنگ کا، لیکن پھر بھی there is many a slip between the cup and the lip. تو ہمیں cautiously optimistic ہونا چاہیے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ایز وی اسپیک تو ایک انٹینس ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور اسی لیے آپ کو یہ مختلف تھوڑی سی آوازیں اور مختلف قسم کے ٹویٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ دونوں طرف سے ہیں، وہ امریکہ میں بھی ہیں اور ایران میں بھی ہیں. اور اسرائیل کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسرائیل بہت بڑا سپوائلر اس میں رہا بھی ہے اور رہے گا بھی، اور وہ آخر تک نہیں جائے گا کہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو جائے. بالکل آپ کی بات درست ہے. گیتی، جب ہم پروگرام کا آغاز کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں اپنے معزز مہمانوں سے اسٹوڈیو میں یہی بات کر رہی تھی، یہی پوچھ رہی تھی کہ کچھ ایسی اطلاعات اور کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں، پاکستانی صحافی بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں نہیں ہوتی ہے کوئی سائننگ سیریمنی تو پاکستان کی ہی کسی ایمبیسی میں، اگر کسی بھی کنٹری میں ہو رہی ہوگی تو پاکستان کی ہی کسی ایمبیسی میں ہو رہی ہوگی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ جو بھی معاہدہ ہو رہا ہوگا یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ سائن ہو رہی ہوگی فرسٹ سٹیپ پر بھی انفیکٹ وہ پاکستان میں ہی ہوگی؟ کیا موڈ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر؟ جی تھینک یو. اس کا کوئی آفیشیل ورڈ تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہیں، اور یہ بہت زیادہ اس وقت اسپیکولیشن جو ہیں ان کا گڑھ بنا ہوا ہے DC، جو کہ اکثر بنا رہتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے اس میں 2 دیکھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ ہو سکتا تھا میرے خیال سے اگر ان کا کوئی یہاں ریپرزینٹیٹیو یا ڈپلومیٹک تعلقات امریکہ کے ایران کے ساتھ ہوتے. ہماری ایمبیسی تو موجود ہے لیکن ایران سے کون ہوگا؟ تو اور ایران کے لوگ یا کوئی بھی آفیشل یا کوئی بھی گورنمنٹ کا اس وقت جو ریپرزینٹیٹیو ہے، کیا وہ US میں آئے گا؟ کیا وہ فیل کریں گے سیف اپنے آپ کو؟ تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ پاکستان کی ایمبیسی ہو اور somebody would fly in from Iran to sign that MOU. So it seems a little far-fetched. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے امکانات ہی زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو کردار ہے ایک بڑا
بڑا اہم ہے میڈیشن کا, اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں, اسپیشلی انڈیا جو ہے, اور اسرائیل اور نیتنیاہو تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک انٹرویو دے کے بیٹھ گئے تھے جس میں عجیب و غریب انہوں نے الزامات بھی لگا دیے تھے پاکستان میں. تو ایک بہت عجیب قسم کی ایک اینیموسٹی ہے تو پاکستان, لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ امریکن آفیشلز یا امریکن ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یہی کہا جاتا رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بھروسہ مند جو اس وقت میڈیٹر ہے وہ پاکستان ہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کافی اچھی چیز ہے کہ وہ کلیئر ہے, وہ اتنا کوئی پرسویڈ نہیں ہو رہے. حالانکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کئی بار دائیں بائیں کافی قسم کی بات بھی کر جاتے ہیں, اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ آج بھی کہہ رہے تھے اپنی ایک ٹویٹ میں اپنے سوشل میڈیا پہ کوئی اتنی بھی کوئی جلدی نہیں, حالانکہ کل تک بالکل قریب ہے, سب کچھ ہے. جیسے آپ کے کہہ رہے تھے کہ آرام سے کام کریں, کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, اور یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ دیا کہ انپریڈکٹیبل وہ جتنے بھی ہیں, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کے معاملے پر وہ ابھی ایک ہی جو ہے وہ ان کا جو انہوں نے لائن ہے وہ انہوں نے کھینچی ہوئی ہے, اور اسی کے اوپر ہی اسی کو ہی وہ فالو کر رہے ہیں. طارق صاحب مجھے یہ فرمائیے سر, جس طرح سے ابھی جارج صاحب نے بھی یہ بات کی, اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ دیکھ لیں ہم یا یورینیم پر اختلاف ہم دیکھ لیں, تو وہ ایرانی حکومت کے تھرو سے نہیں آ رہے اس طرح کے سٹیٹمنٹس, لیکن یس IRGC کی طرف سے ہمیں بہت ہارڈ سٹیٹمنٹس دکھائی دے رہے ہیں. اگر IRGC متفق نہیں ہے تو کیا معاہدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جو رہبر اعلیٰ ہیں انہوں نے ہی تو منظوری دینی ہے نا, تو ان کی منظوری کے بغیر یہ معاہدہ ہو سکتا ہے؟ ویسے دیکھیں IRGC بھی جو رپورٹ کرتی ہے وہ رہبر اعلیٰ کو رپورٹ کرتی ہے, اور ٹھیک ہے بیانات وغیرہ دے سکتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں ملٹری کمانڈر بیان دے دیتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے اسی کی فائنل اس کا ورڈنگ ہوتی ہے, اور اس میں رہبر اعلیٰ ہے. تو جو کچھ بھی ایران کر رہا ہے وہ رہبر اعلیٰ کی کانسنٹ سے کر رہا ہے, اور آپس میں ان کی کوارڈینیشن ہے. دیکھیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے وہ دیکھیں اسٹیبلش ہے, انٹرنیشنل واٹرز ہیں, دونوں سائڈ سے ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی جاتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو ایران نے اپنی جغرافیکلی اس کی جو کنٹیگوٹی تھی اسٹیٹ آف ہرمز سے اس کو یوز کیا ہے, اور آدھا اسٹیٹ آف ہرمز کے جو جیسے 21 ناٹیکل مائل ہے تو 10.5 کے قریب ناٹیکل مائل ایران کا ہے, 10.5 ناٹیکل مائل عمان کا ہے. یہ تو ٹینیبل ہی نہیں ہے, اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ بالکل تیار ہو گئے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیں گے, کوئی اس پہ ٹیرف نہیں لگے گا. صحیح جی, لیکن ساتھ لنک کرتے ہیں کہ ہماری پورٹ سے اٹھائیں جو بلاکٹ کیا ہوا ہے, اور سینکشن ہٹائیں, اور ہمارے ایسٹس کو انفریز کریں. تو یہ پوسٹرنگ ہو رہی ہے, یہ دیکھیں ایسے مطلب میڈیا کے بیان دے رہے ہیں, اس پہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور نیوکلیر میں براڈ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ جو کچھ ہم نے انریچ کیا ہوا ہے اس کو ہم کیپ کریں گے, اور ہم یہ کہنے کو تیار ہیں اپنی پوزیشن جیسے پہلے کہتے رہے کہ ہم نیوکلیر جو ہے ویپن گریڈ جو ہے کوئی چیز نہیں بنائیں گے. ویسے سر یہ ساری سچویشن میں یہ جو نئی چیز آئی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز آئی ہے, ادروائز تو سارا یہ دوحہ میں بھی یہ ساری چیزوں کے لیے ریڈی ہو گئے تھے. وہ نہ JCPO میں تھا, نہ پچھلے سال جون کی جنگ میں تھا, یہ تو بائی پروڈکٹ ہے کہ ایران کو دیوار سے لگایا گیا تو اس نے اپنی جغرافی کا استعمال کرتے ہوئے وہاں اس کا استعمال کیا. بالکل ٹھیک. اور ٹرمپ صاحب کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں وہ جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے, اور پاکستان نے صحیح سمجھا ہے, اور ہمارے فیلڈ مارشل بھی, اور خاص طور پہ پرائم منسٹر ان کو صحیح سمجھے ہیں, اور انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے جنگ رکوائی اور آپ نے 35 سے 50 ملین لوگوں کو بچایا. اور ٹرمپ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, اور جب میں یہ سنتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے. تو ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اس کو صحیح سمجھے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں پازیٹیو ہیں, سو فار سو گڈ, اور آگے اسپوائلر ضرور ہوں گے, بٹ انشاءاللہ یہ معاہدہ ہوگا. اور دیکھیں کسی ایمبیسی میں نہیں ہوگا, یہ اسٹیٹ لیول پہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اور کوئی دنیا میں ایسی اور جگہ نہیں ہے جہاں ایرانی اور امریکن کمفرٹیبل آنے کے لیے, انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا. ایگزیکٹلی انشاءاللہ. سر جارج صاحب مجھے یہ فرمائیے کہ جس طرح سے بات ہم نے کی ابھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جب معاملہ آیا تو ان کو تو ایک اپرچونٹی کے طور پر مل گیا نا ایران کو, کہ انہوں نے اپنی جغرافیائی حدوں کے حوالے سے اب وہ بات کرنا شروع ہو گیا, اور یہ اب باقاعدہ معاہدے کا حصہ بننے جا رہی ہے چیز. لیکن امریکہ کو اس سے کیا حاصل ہوا اس ساری سچویشن سے؟ اب یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی وہ جو ساری سچویشن ہے وہ جنگ سے پہلے والی ہو جائے گی اب امریکہ کے لیے اسپیشلی. دیکھیں جہاں تک ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے, اچھا اس پہ اب یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک ہے کہ ٹول تو وہ نہیں لیں گے, لیکن اس پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا ان کی, جس طرح انہوں نے ابھی محسن رضائی نے یہ کہا ہے کہ جی ہم لائسنسز ایشو کریں گے اور ہمارے سے اجازت لے کے جائیں گے, تو یہ ایک سیریس ایشو ہے, بیکاز اس کا مطلب ہے کہ وہ ریگولیٹ کریں گے. تو اس کی جو ہے نا ظاہر ہے کہ امریکنز نہیں چاہتے اس طرح کا پریزیڈنٹ سیٹ ہو,
इसी तरह न्यूक्लियर के ऊपर वो कैप नहीं चाहते, वो रोल बैक चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि आप अपना, आपके पास जो अफजूदा यूरेनियम है उसको आप वो तो हमें दे दें या आप किसी और को दे दें। ईरानियंस कहते हैं कि हम उसको डाउन ब्लेंड करते हैं, कि उसको 60% से हम से नीचे ले आते हैं, उसको उसके केमिकल प्रोसेस। हालांकि जून में ट्रम्प साहब सब खत्म कर चुके थे जी। लेकिन अब जो बात आपने की, और फिर दूसरा मसला उसका भी है ना, सस्पेंशन, उससे भी जो ज्यादा अहम चीज है कि सस्पेंशन जो है कितने साल की होगी, कि जिसमें वो जीरो एनरिचमेंट मांगेंगे ना, क्या वो 20 साल की होगी जो अमेरिकन चाहते हैं, या अमेरिकन या ईरानी 5 साल कहते हैं। तो खैर ये मसाइल चले बाद में भी हल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो डिटेल्स में जाएंगे ना। अब इससे हासिल क्या होगा उनको, ये आपका जो सवाल था ये अहम है। और इस पर ट्रंप का वो बयान दोबारा से कि जी JCPO जो है बदतरीन मुआहदा था, जो वो कह चुके हैं तारीख का बदतरीन मुआहदा। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है, JCPO कहता था कि जी आप एनरिच कर सकते हैं 3.67% तक, जो कि सिविलियन न्यूक्लियर लिमिट है, और साथ ही साथ उसमें ये इजाज़त थी कि जो मेडिकल आइसोटोप्स हैं उसके लिए आप कुछ ज़्यादा, हम वो ईरान खुद नहीं कर सकता था, उनको बाहर से वो दिया गया था 10% तक जी। अच्छा, अब जो है ना ट्रंप कहते हैं नहीं, इजराइल भी कहता है कि नहीं। सारी जंग इस बात पे शुरू हुई थी कि नहीं जी 3.67 नहीं, 0% आपने करना ही नहीं है। मतलब आपको, हमें एक फ्रीज चाहिए। वो शुरू में तो वो इंडेफिनेटली फ्रीज चाहते थे, बाद में 20 साल पे आगे, अभी बात 10 साल की या 12 साल की हो रही है, कि जिसमें कोई एनरिच होगा ही नहीं। मतलब असल मामला ये है कि सेंट्रीफ्यूजेस उनके ना चलें, ये वो चाहते हैं ना, क्योंकि ईरान के पास हजारों की तादाद में वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उसको एनरिच कर सकते हैं। तो ये मामला है। लेकिन चलें, ये मामला भी बाद में, जो तवील जो मुज़ाकरात 30 दिन के 60 दिन के होंगे, उसमें उसकी डिटेल्स तय होंगी। शुरू में मेरा ख्याल है मसला अभी जो थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा सा इस वक्त जिस पे बातचीत चल रही होगी, वो दो होंगे। एक तो आपने हुर्मुज़ के मामले पे, दूसरा ये है कि ये जो अपफ्रंट बात है कि जी उनके कितने एसेट्स शुरू में जो ईरानी चाहते हैं कि साइन करते ही अनफ्रीज किए जाएं, वो जो $6 बिलियन की बात चल रही, क्योंकि उस पर मेरा अंदाजा है कि इजराइल को उस पर बहुत सख्त इख्तलाफ होगा। और साथ ही साथ जो है ना, ये ड्रॉ डाउन की भी एक बात हो रही है कि अपनी फौजें जो सी हैं जिस वक्त वहाँ पे, अमेरिका की तो जाहिर है इस वक्त उस पोजीशन में है ना, बिल्कुल एक बैटल पोजीशन में है, जो तो उससे वो थोड़ी सी ड्रॉ डाउन करें या पीछे हटाएं। तो ये अमूर हैं इस पे जिस पे इस वक्त बात हो रही है। लेकिन काफी ज्यादा पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान की मरहून मिन्नत हुई है। एक और गेती, मुझे ये फरमाइएगा कि जिस तरह से अभी कुछ महीनों पहले की बात है, अमरीकी सदर कह रहे थे कि फील्ड मार्शल जो है ना वो ईरान को ज्यादा जानते हैं उनसे, और फिर उनकी ये बात सच होती हुई हमने देखी भी कि आज फील्ड मार्शल उनके किरदार को न सिर्फ दुनिया तस्लीम कर रही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि दुनिया को कोलैप्स होने से बचाया है फील्ड मार्शल ने। जी ऐसा ही है काफी। ये तो हालांकि मैं जैसे कहती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट्स बहुत बदली, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उसके हवाले से, सिविलियन क़यादत है, इसके हवाले से बहुत उनका स्टांस जो है वो बड़ा कंसिस्टेंट रहा है सदर ट्रंप का। और उन्होंने बहुत बार जो है वो फील्ड मार्शल की तारीफ भी की है, और वो कहते हैं कि मुझे उन पर काफी भरोसा है। और इस पर काफी तशवीश पाई जाती है बहुत से हलकों में यहाँ पे कि वो ये क्यों कहते हैं ये, और वो बार बार जो है वो इस बात पे स्ट्रेस भी करते हैं। और ये सारी चीजें अगर आप देखें तो ताना बाना जो है वो अमेरिका की उस इंटरवेंशन की तरफ जाता है जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ एक जंग का एक माहौल था, जंग हुई थी और वो खत्म हुई थी। उसके बाद जो है ये मामला चेंज हुए हैं और नोटिसेबली चेंज हुए हैं, पाकिस्तान के लिए के हक में चेंज हुए हैं। तो इसमें जाहिर है कि हमारी जो क़यादत है पाकिस्तान की उसको बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो जिस तरीके से आइसोलेशन के ख्वाब देखे जा रहे थे, ये बिल्कुल उसके बरक्स है जिस वक्त आपको सिचुएशन नजर आती है। बिल्कुल ठीक।